السلام علیکم دوستو. آج ہم فائڈنگ پہ بات کرنے جا رہے ہیں. جو فائڈنگ کے جو لفظی معنی ہیں وہ دھندلاہٹ پن کے ہیں، یعنی کہ دھندلا ہو جانا، سگنل کا ویک ہو جانا. ٹھیک ہے، تو اس کی بیسک جو آپ کی وائرلیس کمیونیکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو فائڈنگ ہوتی ہے یہ مختلف متغیرات والے سگنل کی کشیدگی کی مختلف حالت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مختلف تبدیل ہونے والے سگنل، ٹھیک ہے، ان کی جب وہ کشیدگی رش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی یہ مختلف حالت ہوتی ہے. اس میں آپ کا اس یعنی کہ تبدیل ہونے والے یہ متغیرات جو سگنل ہیں، ان میں وقت، جغرافیائی پوزیشن، ریڈیو فریکوینسی، ٹھیک ہے، ان سب کا عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے آپ کی فضا کی ڈینسٹی کا، ٹھیک ہے، آپ کا جتنا بھی ہوتا ہے، جیسے آپ کی ہائٹ کا بھی اس میں کافی اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور فائڈنگ جو ہوتی ہے یہ ایک بے ترتیب عمل کے طور پر یعنی کہ آتی ہے. یعنی کہ یہ آپ کا جو چینل اس وقت سگنل لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس کو ایک دم سے کاٹنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بریک کرنا شروع کر دیتی ہے، اور آپ کا جو کمیونیکیشن والا چینل ہوتا ہے وہ بالکل، جو سگنل ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا آپ انشاءاللہ جو آگے میں آپ کو پریکٹیکل دکھا رہا ہوں، جو ہماری اس ویڈیو میں ہماری ڈشز کے ساتھ جو حالت ہوتی ہے، تو وہ آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی کافی زیادہ قسمیں ہوتی ہیں. انٹرفیرنس بھی اس کی ایک قسم ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے، وہ بھی اسی صورت میں ہی، وہ بھی فائڈنگ میں ہی آتی ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ اس کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے. اگر ہم اس کی اور لمبی چوڑی ڈیفینیشن میں جائیں تو وہ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو. آپ کو فائڈنگ کے متعلق جو ہے اس کی جو تھیوری کے مطابق جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو وہاں مل جائے گی، لیکن وہ بھی ہے یہی چیز، بالکل سیم ٹو سیم ہے. یعنی کہ یہ آپ کے سگنل کے درمیان ایک سایہ کریٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو سگنل کی لہریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ ایک سایہ، شیڈو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو ایک دھندلاہٹ، ایک آپ کے سگنل کو یعنی کہ بالکل بریک، جیسے ٹکڑوں میں بریک کر دیتی ہیں. یعنی آپ کے سگنل کے ایمپلیٹیوڈ کو، آپ کی جو فریکوینسی جاری ہوتی ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تو بیسکلی یہی آپ کی فائڈنگ ہے. ٹھیک ہے، باقی فائڈنگ کی 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، باقی فائڈنگ 2 ٹائپ کی ہوتی ہے. ایک شارٹ ٹرم آپ کہہ سکتے ہیں جو کم وقت کے لیے ہوتی ہے، اور ایک لانگ ٹرم کے لیے ہوتی ہے. باقی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ختم کرنے کے 1-2 طریقے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے ہیں، جو آپ اس ویڈیو میں جان سکو گے. تو اس لیے آپ کو جو ویڈیو ہے وہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پوری دیکھنی ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس سے مدد حاصل ہوگی وائرلیس کمیونیکیشن میں. السلام علیکم دوستو، چودھری کلیم اللہ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائڈنگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہوگا. جہاں پہ آپ میری ڈشز کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت میری ڈشز پہ جو اٹیک ہوا ہے وہ فائڈنگ کا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ CCQ کو مسلسل اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، فائڈنگ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. یہ لانگ ٹرم اور جو ہے نا شارٹ ٹرم کے دورانی کے لیے ہوتا ہے. اس کے ساتھ میری کچھ اور منسلک ڈشز ہیں، میں ان کو بھی اوپن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں جو اس وقت سب سے زیادہ حملہ ہو رہا ہے وہ میری ان ڈشز پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے دوستو، یہ اگر کھول سکے، کیونکہ اس کا لنک کھل گئی ہے، کیونکہ ان کا CCQ اوپر نیچے ہو رہا ہے. تو یہ ہو گیا UBNT. ٹھیک ہے، نیچے ہم پاسورڈ لکھ دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے دوستو، یہ ہو گیا ہمارا پاسورڈ. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈش پہ ہمارا سب سے زیادہ جو ہے وہ فائڈنگ کا اٹیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے،
تو آپ رات کا ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں 10:32۔ یہ کبھی کبھی تھوڑا پہلے بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے 10، یہ ابھی بھی پہلے آیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا جو زیادہ تر دورانیہ ہے وہ رات 12 کے بعد سے لے کر صبح کی نماز تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فجر کی نماز تک، صبح صادق تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس تقریباً یہ دن کو یہی ڈشیں بہترین بار کرتی رہتی ہیں۔ تو فائڈنگ میں آپ مختلف کر سکتے ہیں، اگر آپ فریکوینسی چینج کر کے اپنی ڈشز کو سیٹ کرنا چاہیں تو آپ ان کو اوکے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پچھلی والی ڈش نہیں کھول پا رہے تو آپ اس کی فریکوینسیز چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو میری آگے والی جو ڈشز ہیں ان پہ بھی اٹیک ہو رہا ہے، لیکن وہ قدرے کم ہے، لیکن یہ جو ہماری پیچھے والی ڈشز ہیں ان پہ فائڈنگ کا اٹیک بہت زیادہ ہے۔ یہاں آپ فائڈنگ کا یہ دیکھیں، فائڈنگ میں جب ہوتی ہے تو اس میں آپ یہاں دیکھیں ایئر میکس کوالٹی اور ایئر میک کیپیسٹی یہ تقریباً رہتی ہے، لیکن ٹرانسمٹ سی سی کیو اور سگنل اسٹرینتھ ہے وہ بالکل جو ہے ڈاؤن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں، فائڈنگ ایک قسم کا دھندلاہٹ پن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی فضا کے اندر ایک قسم کا دھندلا پن آ جاتا ہے، جیسے آپ بعض دفعہ آپ کو چکر آئے تو آپ کی آنکھوں سے کچھ ہی صحیح کلیئر نظر نہیں آتی، تو یہ بس اسی ٹائپ کا ہے، یعنی کہ یہ آپ کے سگنل کے ایمپلیٹیوڈ پہ حملہ آور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ آپ کا سگنل 3 طرح سے جا رہا ہوتا ہے، سیدھا، اوپر سے، نیچے سے، ٹھیک ہے، تو یہ اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ہماری ڈشز کو کچھ نہیں ہوا، جسٹ اور جسٹ یہ فائڈنگ اٹیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو کے شروع میں آپ کو ایک علیحدہ سے جو ہے وہ سمجھا دوں گا، یا اینڈ پہ سمجھا دوں گا۔ فی الحال اس سے بچنے کے طریقہ کار، بعض دفعہ تو آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر پاتے، یہ اپنے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ آپ کچھ مدد لیتے ہیں اپنی فریکوینسیز کی۔ ابھی میں اپنی ڈیوائس کے ساتھ وائی فائی کی کنیکٹڈ ہوں، یعنی کہ تو لیکن میرے پاس اس وقت نیٹ نہیں آ رہا، تو میں کیا کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے کہیں اور سے، یعنی کہ 4G وغیرہ سے میں نیٹ لینے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوشش کرتے ہیں اس کو کوڈ لگا کے، تو دوستوں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اگر 4G آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ میری ایک 4G موبائل ہے جس سے میں ہاٹ سپاٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ لیکن اس پہ بھی حالت یہی ہے کہ اس پہ بھی آپ کا H+ تو آ رہا ہے، لیکن ہمارا جو نیٹ ہے وہ نہیں چل پا رہا، ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو اس وقت ہم نے 4G سے سگنل لینے کی کوشش کی ہے، لیکن ہماری جو 4G ہے وہ بھی اس وقت جو ہے اس کے حملے میں آ رہی ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی جو آن لائن ڈیوائس ہے پیچھے والی اس سے کچھ فریکوینسیز وغیرہ چینج کرنے یا اسے ہم ریبوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری وہ ڈیوائس ہے جو تقریباً ہر وقت آن لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سوری دوستو، تو ہمیں 4G کا سگنل مل تو گیا ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ، ہاں دوستو یہاں پہ ہمیں ڈبل ڈاٹ چاہیے۔ تو دوستو اب ہم 4G کے ذریعے اپنی جو پیچھے والی ڈیوائس ہے اس کو کھول کے اس کو ایک دفعہ ریبوٹ کریں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ ہماری پیچھے والی ڈیوائس ہے، اور
تو اب دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ڈیوائسز کو ہم نے ریبوٹ کیا ہے، تو ابھی ہمارا کچھ جو سگنل ہے میں پہلے اسے ریبوٹ کرتا رہا ہوں آپ ویڈیو بنانے سے پہلے، تو کچھ نہ کچھ ہمارا سگنل بہتر ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ابھی ہمارا جو وہاں پہ آپ دیکھ رہے تھے دوسری طرف یہ ڈیش یہ ایکسیس پوائنٹ ہے، اور جو پیچھے والا تھا وہ تھا ہمارا کیا کہتے ہیں اسٹیشن پوائنٹ. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سی سی کیو مسلسل اوپر نیچے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ ہم اس کو ریبوٹ کر کے چیک کرتے ہیں. تو دوستو آج کل ان دنوں میں فائرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. فائرنگ آپ کے جب آپ کی یا تو سردیاں اور گرمیوں میں آپ ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں، یا گرمیوں سے آپ سردیوں میں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان دنوں میں آپ کے سسٹم پہ بہت زیادہ اٹیک اس کے ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے مجھے کمپلین بھی کی ہے کہ سر یہ کیا ہوتا ہے، جس وجہ ہماری یہ ڈش دن کو بہترین چل رہی ہوتی ہے اور رات کے وقت جو ہے یہ بالکل اس کا جو سی سی کیو زیرو ہو جاتا ہے، سگنل لیول زیرو ہو جاتا ہے. تو میں آج اسی کو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو 4G ہے وہ بھی بہت سلو پرفارم کر رہی ہے، یعنی کہ 4G کے حالانکہ بہت اعلیٰ لیول کے سسٹم وہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ٹاورز پہ. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خیال میں 4G کا نیٹ بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو آج کی جو فائرنگ آج جو ہو رہی ہے، حالانکہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ میں 4G کے ذریعے اپنے سسٹم کو پیچھے سے ریبوٹ کر لیتا تھا، لیکن آج اس کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں سے ڈیوائسز ریبوٹ ہو جائیں اور ہمیں سگنل مل جائے، تو میں دوسرے اپنے موبائل پہ چیک کر رہا ہوں تو وہاں 4G بالکل غائب ہی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں 4G کا سگنل جو ہے وہ نہیں مل پا رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی دوبارہ سے تھوڑا بہت سگنل آیا ہے، تو کوشش کرتے ہیں ایک دفعہ میں آپ کو ریبوٹ کر کے اس سچویشن سے نکلنے کی کوشش کروں. بعض دفعہ لوگ بہت جو ہے کوشش کرتے ہیں پیچھے سے ڈیوائسز ریسٹارٹ کرواتے ہیں. ہاں، اگر آپ کروا سکتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھیے جیسے 4G کا سگنل آیا تو ہماری یہ ڈیوائس ریبوٹ. ہاں، اگر آپ پیچھے سے آپ کا کوئی بندہ بیٹھا ہے تو اگر آپ کے ڈیوائسز کو آن آف کر سکتا ہے تو آپ کروا سکتے ہیں، اس سے بھی کافی اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سگنل دوبارہ سے جنریٹ ہوتا ہے اور دوبارہ سے مختلف، یعنی کہ آپ اپنی سائٹ سے بھی ڈیوائس کو بند کرتے ہیں تو وہاں سے ایک دفعہ جو فضا ہے وہ تھوڑی سی صاف ہونے لگ جاتی ہے. لیکن جو قدرتی عمل ہوتا ہے فائرنگ انٹرفیئرنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب فریکوینسیز وغیرہ چینج کرتی ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی نیا روٹ مل جاتا ہے، لیکن فائرنگ میں آپ کی فریکوینسیز چینج کرنا بھی بالکل سود مند ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، فائرنگ میں آپ کو موسٹلی ویٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ فریکوینسیز چینج کریں تو آپ کو ہاں کچھ آپ کا جو سگنل کا ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے کچھ فریکوینسیوں پہ یعنی کہ ورک بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں آپ کو ذرا تو دوستوں یہاں پہ ڈیوائس کو کھولنے کی کوشش میں کر رہا ہوں، اور 4G کی بھی ہماری حالت جو ہے وہ تقریباً صفر ہی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی اس کا بھی سگنل آ رہا ہے اور سگنل جا رہا ہے، وہ بھی بریک ہو رہی ہے. تو فائرنگ کا اثر آپ کی ہر قسم کی ٹرانسمیشن ڈیوائسز پہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہماری صرف وائی فائی ڈیوائسز پہ ہی ہوتا ہے، ہر قسم کی ڈیوائسز پہ کوئی بھی وائرلیس نیٹ ورک ہو تو فائرنگ اس پہ اثر انداز کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہوتی ہے. ہاں، ان کا ذرا سسٹم لیول بہت سینسٹیو ہوتے ہیں جن لوگوں کے، ان میں یہ ہوتا ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ ڈیٹا ملتا رہتا ہے. جہاں تک میرا نالج ہے کہ بعض اتنے ہائی سینسٹیو ڈیوائسز آ چکی ہیں جو کہ انتہائی فائرنگ کے وقت میں بھی 48 MB اور 50 MB
اور اس کے آگے پیچھے ڈیٹا کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتی رہتی ہیں، چاہے جتنی مرضی فائرنگ ہوتی رہے۔ تو ایسی ڈیوائسز بھی آ چکی ہیں۔ تو دوستوں میں آپ کو بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں، ٹھیک ہے، یہ جو ابھی مہینہ چل رہا ہے نومبر کا، ٹھیک ہے، ان دنوں میں اوورآل ہر جگہ فائرنگ کا جو اٹیک ہے وہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ موسٹلی یہ دن ہوتے ہیں جس میں آپ کو فائرنگ کا شکار آپ لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ صبح اٹھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا لنک بالکل اوکے آپ کو ملے۔ تو دوستو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے بالکل ہی آپ کا یہ جو لنک ہے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آپ کا فائرنگ کا دورانیہ ختم ہوتا ہے آپ کا لنک پھر سے بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو آن لائن ڈیوائسز کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیوائسز پیچھے رہ جاتی ہیں وہ آپ کے مین ڈیٹا کے ساتھ، ٹھیک ہے، آن لائن ایکسیس ہو جاتی ہیں، اور باقی ڈیوائسز آپ کے اپنے اینڈ پہ ہوتے ہیں تو آپ اسے بھی بآسانی جو ہے وہ کھول سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ فائرنگ کا اٹیک دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو 4G کے ساتھ سروسز ہیں ان پہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں بعض دفعہ ڈیٹا دے رہی ہیں اور بعض دفعہ ڈیٹا نہیں دے رہی۔ تو ابھی میں اسے اپنے نیٹ ورک سے چیک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے 4G کی جو لنک ہے اس کو ہٹا دیتا ہوں۔ تو یہاں سے ہم یہ ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی نیٹ ورک آ رہے ہیں سارے ہی میرے ہی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ میں نام وغیرہ چینج ہے لیکن سبھی کنیکشن جو ہیں میرے ہی سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کنیکٹ ہو چکا ہے، تو ہم اس سائیڈ والی سائیڈ کو چیک کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائرنگ میں اپنی ڈیوائسز کو ریبوٹ کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ کوئی فریکوینسیز وغیرہ چینج نہیں کی ہے، جسٹ اینڈ جسٹ اسے ریبوٹ کروایا ہے۔ ایک کو میں نے 4G کے ذریعے آپ کے سامنے ریبوٹ کروایا ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری آن لائن ڈیوائسز تھی، اور ایک کو ہم نے کیا کیا ہے، جسٹ اینڈ جسٹ صرف اپنے جو لنکس تھا وہاں سے ہم نے اپنی ساری ڈیوائسز کو ریبوٹ وغیرہ کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سگنل جا رہا ہوتا ہے اس کا جو ایمپلیٹیوڈ ایک دفعہ خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے وہ بعض دفعہ آپ کی ڈیوائسز کو ریبوٹ کرنے سے بحال بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ فائرنگ میں بالکل ہی، ہاں، اگر آپ کو فائرنگ میں بار بار ریبوٹ کرنے سے یا فریکوینسیز چینج کرنے سے کوئی مدد نہ مل رہی ہو تو آپ اپنی متعلقہ فریکوینسی جو پہلے سے چل رہی ہیں ان پہ رکھ کے آپ کو پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ فائرنگ کی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ میں آپ کو کچھ نہ کچھ لنک بحال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کچھ میں آپ کو بالکل ہی لنک جو ہے وہ بحال ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو لنک ہے وہ تقریباً بحال ہوا، لیکن یہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا، بار بار اس میں ڈسکنیکٹیوٹی آتی رہے گی، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کا کچھ نہ کچھ کام چل جائے گا، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا لنک اوکے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہوا ہے اس کو ہم جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس حد تک اوکے ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ بیک سے آن لائن ہم ہوئے ہیں۔ اب چیک کرتے ہیں کہ ہم کس سگنل کے ساتھ اس وقت کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں بالکل، ہم نے جو وائی فائی کنیکٹڈ کی ہوئی ہے اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو یہ تو ہماری وہ ڈیوائس ہے جس پہ فائرنگ کا اٹیک تھوڑا بہت ہی کم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہمارا لنک ہے یہ بھی بالکل، پہلے اس کا بھی آپ دیکھ رہے تھے سی سی کیو اوپر نیچے ہو رہا تھا، لیکن اس کا آپ سی سی کیو بالکل اوکے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ اب اوپر کوئی جا رہا ہے لیکن اتنا زیادہ نیچے کو نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ نے پہلے دیکھا تھا، اس کا جو سگنل ہے وہ بھی کافی اوپر جا رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ بھی نیچے آ رہا ہے۔ یہ ہماری دوسری ڈیوائس ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لنک کچھ حد تک بحال ہو چکا ہے، یعنی کہ ویسے بھی اس وقت رات کے اس وقت تھوڑا یوزر بھی اس وقت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ CC کو بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں، یعنی اور سگنل بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے، یعنی ابھی بھی ہمارا جو اٹیک ہے وہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ڈیوائسز جو بالکل اس کی وجہ سے جس کا آپ نے سگنل دیکھا تھا بالکل بیکار ہو چکا تھا، ان کو بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جو بالکل صفر پہ جا چکا تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ریبوٹ کرنے کی وجہ سے کتنا فائدہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کچھ بفر تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ ڈیوائسز کو یہ دیکھیں، ابھی بھی یہاں پہ آپ سگنل کی حالت دیکھیں تو -81، ٹھیک ہے، -81 آ رہا ہے، حالانکہ یہاں پہ سگنل جو ہمارا آتا ہے وہ تقریباً جو یہ ڈشز ہیں وہ تقریباً -68 وغیرہ کے لگ بھگ اپنا سگنل لے کے آتی ہے، لیکن ابھی ان کی آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں کہ لیکن یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو ریبوٹ کیا ہے تو اس کا CC کو آپ چیک کرتے ہیں بالکل سٹیبل ہو چکا ہے، تقریباً اوپر نیچے نہیں ہو رہا، لیکن یہاں آپ اس کی ایئر میکس کوالٹی اور ایک کیپیسٹی دیکھیں، پہلے کتنی فل آ رہی تھی جب یہ بالکل 0 پہ چلا گیا تھا، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایئر میکس اور کوالٹی اور کیپیسٹی اپنی ریئل حالت میں آ چکی ہے کہ جتنی آ رہی اتنی شو کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ فائڈنگ کا اٹیک ابھی بھی جاری ہے، یہاں پہ ابھی بھی جو فائڈنگ ہے وہ آپ کے سگنل کو توڑ موڑ رہی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ہمارا سگنل جو ہے وہ کافی ویک ہے، اور یہاں پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ 10 MB یا 11-12 MB اس سے زیادہ کا ڈیٹا یہاں پہ ہمیں رن ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال اس سے یہ ہے کہ ہمارے جو یوزر ہیں ان کی جو ڈسٹربنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کال کر کے تنگ کرتے ہیں، تو وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ یعنی کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ رن ہو چکا ہے، تھوڑا سلو ہے لیکن یہ چلتا رہے گا۔ تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح کی مزید نیٹ ورکنگ کے ریلیٹڈ، ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں، تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارا جو CCQ ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کبھی ڈاؤن ہوگا، کبھی اوپر جائے گا، کبھی نیچے جائے گا، اور جیسے جیسے ہمارا ڈیٹا بڑھے گا تو اس پہ تھوڑا لوڈ آتا جاتا رہے گا، تو یہ ہوتی ہے فائڈنگ۔ اور میں کافی دنوں سے اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا، تو 2-3 دنوں سے فائڈنگ کا اثر بہت کم ہو چکا تھا، تو ویڈیو بنانے کا مزہ نہیں آ رہا، تو آج چونکہ ہمارے پاس فائڈنگ کا اٹیک اچھا خاصا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو ذرا دکھایا جائے کہ فائڈنگ ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ ہے ہماری فائڈنگ پہ ویڈیو، تو ایک دفعہ پھر یہی کہوں گا، اگر آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ لاسٹ پہ وہی 2-3 باتیں، آپ اپنے ڈیوائسز کو ریبوٹ کروا سکتے ہیں، آپ اپنی ڈیوائسز کی فریکوینسیز تھوڑی بہت آگے پیچھے کر سکتے ہیں، تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ فائڈنگ میں بھی بعض دفعہ ہر فریکوینسی آپ کی بالکل 0 پہ نہیں جاتی، کچھ نہ کچھ وہ آپ کو لنک پرووائڈ کر رہی ہوتی، کیونکہ ہر فریکوینسی اور ہر سگنل کا ایک علیحدہ سے ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ علیحدہ سے سفر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا مین ڈیفرنٹ ہے، باقی اس کی ڈیفینیشن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی ویڈیو میں ایڈ کر دوں گا، جو اس کی جینوین ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی، اور جو لوگ نیٹ ورکنگ میں نئے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ یہ ہیلپ فل ثابت ہونے جا رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ چودھری کلیم اللہ کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔